لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں. اس لاجک کا جواب یہ ہے کہ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہیں, ان میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا. قیاس کا وہاں دخل ہوگا جس کی کچھ شرائط ہیں, وہ بھی موضوع نہیں ہے تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. عبادات توقیفی, توقیفی کا مطلب جیسے بتایا ویسے ہے, اس میں اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی نماز سے پہلے مثال دی تھی کہ روزے میں اللہ نے بیمار کو اجازت دے دی روزہ چھوڑنے کی, مسافر کو اجازت دے دی. اب آپ اس پہ مزدور کو قیاس نہیں کر سکتے کہ بیماری میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی روزہ رکھنے میں جتنا ایک گڑھا کھودنے والے کو تو روزے میں اور تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کے لیے روزہ چھوڑنا تو بطریق اولا جائز. او بھائی, یہ آپ کو خود سے فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے, چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو. سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے, چاہے سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو. باقی پیاس کی ٹینشن کو اللہ نے ٹینشن نہیں مانا. مزدور جب گڑھا کھودے گا تو اس کو پیاس لگے گی نا, بہت زیادہ لگے گی. عام لوگوں کو کم لگتی ہے اور اس کو زیادہ لگے گی. تو شریعت نے اس پر مدار نہیں رکھا کہ جس کو زیادہ پیاس لگنے کا خطرہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو کم پیاس لگے وہ روزہ نہیں. یہ نہیں ہے. پھر تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار میں روزہ نہیں بھی رکھتا تو بھی مجھے بہت پیاس لگتی ہے, سوری میں مزدوری نہیں بھی کرتا تو بھی مجھے بہت پیاس لگتی. پیاس, بھوک اور پیاس تو روزہ ہے ہی بھوک اور پیاس کے لیے. وہ تو جتنا مرضی لگ جائے, جتنا مرضی بھوک لگے, جتنی مرضی پیاس لگے, اس میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی آپ دیکھو گرمیوں میں بھی روزہ اسی طرح واجب جیسے سردیوں میں. حالانکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی, گرمیوں میں زیادہ. اور جس دن بہت زیادہ گرمی ہو بہت زیادہ پیاس. جو اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کم پیاس, جو دھوپ میں گھوم رہا ہے اس کو زیادہ پیاس. تو کہیں بھی آج تک کسی فقیہ نے نہیں لکھا کہ جو دھوپ میں سفر کر رہا ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, اے سی والوں کے لیے وہ روزہ رکھنا واجب ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز بن جائے گی جو آپ کا اپنا دین بن جائے گا. اسلام نے ایک اصول بیان کر دیا, مسافر مریض ان کو روزہ چھوڑنا جائز ہے, چاہے مسافر کو تکلیف ہو یا نہ ہو, اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. ہاں مزدور روزہ رکھے گا, پیاس ناقابل برداشت ہو گئی, بیماری کا خطرہ ہو گیا, تو پھر بیمار کو روزہ چھوڑنا چھوڑ بھی سکتا ہے, توڑ بھی سکتا ہے. ابے کیا ہو گیا, سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مزدور نے روزہ رکھا اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس, ایسی بیماری ہو گئی کہ اب اس کے خطرہ ہے کہ بیمار نہ ہو جائے, ایسی حالت ہو گئی کہ خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جائے, بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا اس کا. خطرہ جہاں بیماری کا آئے گا تو اب ہم پیاس کی وجہ سے نہیں, اس بیماری کی وجہ سے کہیں گے کہ آپ روزہ توڑ دو. یا مرنے کا خطرہ ہو گیا تو جان بچانا پہلے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کسی شرعی اصول کے تحت لایا جائے گا. صرف پیاس لگ رہی ہے تو بھائی پیاس تو زیادہ لگے کم لگے, اور جب زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. تو وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دھوپ میں چل رہے ہیں, بعض دفعہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ گرمیوں کا روزہ ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کا کام کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے سفر میں, تو یہاں سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے شریعت نے, مشقت پر حکم کا مدار نہیں رکھا. یعنی آپ یہ نہیں کہو گے چونکہ سفر میں مجھے ٹینشن ہوتی ہے اس لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. تو بھائی ٹینشن تو بعض دفعہ گھر میں زیادہ ہوتی ہے, سفر میں آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. اب ایک غریب آدمی جو جھونپڑی میں رہتا ہو اس کو آپ جہاز میں سفر میں ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو, وہ زیادہ خوشی میں ہوگا. لیکن شریعت کہہ رہی ہے جھونپڑی میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, یہاں جہاز میں روزہ چھوڑ سکتے ہو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ اب سمجھو اس سے بات کہ یہ جو فرض نماز ہے, یہ جو اللہ نے 4 کی 2 پڑھنے کی اجازت دی ہے, یہ سفر کی وجہ سے دی ہے, ٹینشن یا مشقت کی وجہ سے نہیں دی. وہ الگ بات ہے کہ اس سفر کے پیچھے جو حکمت تھی وہ ٹینشن تھی, لیکن اب جو مدار رکھ دیا وہ ٹینشن کو ختم کر کے سفر ہی کو مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا شریعت نے. فرض کر لیا کہ جہاں سفر ہوگا گویا مشقت ہے, چاہے حقیقت میں مشقت نہ بھی ہو. اب سفر کتنا ہی پرسکون ہو, ایک آدمی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے, پنکھا نہیں ہے, مچھر ہے, ندی نالے کے قریب اس کا گھر ہے, اور بڑی ٹینشن میں, اور بہت جلدی کہیں اس کو جانا بھی ہے, بیگم بیمار ہے, اسے فوراً ہسپتال لے کے پہنچنا ہے, اور نماز قضا ہونے والی ہے, تو وہ 4 کی 2 بولو بھائی نہیں پڑھ سکتا, اس کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. اگر جان کا خطرہ ہے تو پوری 4 چھوڑ دے, ہسپتال چلا جائے.
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 کی کتنی کر دے, جب بھی پڑھے گا پوری 4 ہی پڑھے گا وہ, حالانکہ سخت ٹینشن میں ہے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ سخت ٹینشن, ٹائم نہیں ہے, جہاز نکل جائے گا آپ کا. 4 کی 2 نہیں ہوں گی, 4 ہی ہوں گی, چاہے نماز قضا ہو جائے لیکن پڑھنی کتنی پڑیں گی؟ 4. لیکن آپ بڑے آرام سے ہو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھے ہو, غریب آدمی کو جہاز میں بٹھا دیا, وہ کھڑکی پہ بیٹھا ہوا بادلوں کو دیکھ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, اور جگہ بھی ہے وہاں نماز پڑھنے کی. وہ 4 نہیں پڑھے گا, وہ 4 کی کتنی پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا. تو پتہ یہ چلا کہ فرض میں جو ہے نا اللہ نے سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے, مشقت یا ٹینشن پر حکم کا مدار نہیں رکھا. جبکہ سنت مؤکدہ کے بارے میں ایسی کوئی نص اور قرآن کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سنت مؤکدہ جیسی حضر میں تھی ویسی ہی سفر میں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب سوال وہ پیدا ہوگا کہ یار پھر تو بڑی ٹینشن ہے, بعض دفعہ سفر میں واقعی ٹینشن بھی ہوتی ہے, تو پھر جیسے آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہو, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی, پھر 2 فرض پڑھے, پھر 2 سنت, یہ تو ٹرین نکل جائے گی. تو بھائی سنت مؤکدہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس کا مدار سفر پر نہیں ہے, اس کا مدار ٹینشن پر ہے, کیونکہ وہ مؤکدہ ہے, فرض نہیں ہے. اور جو سنت ہوتی ہے وہ اگر ٹینشن ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہو, تو سفر میں تو بطریقہ اولا چھوڑ سکتے ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو کیا مطلب, اگر ٹینشن میں ہو, کہیں جلدی جانا ہے, تو یہاں بھی چھوڑ دو, اور اگر سفر میں ٹینشن نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اگر سفر میں آپ کو جلدی ہے, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو اس بیس پہ سنت موقع نہیں چھوڑیں گے کہ سفر میں ہے, اس بیس پہ چھوڑیں گے کہ ٹرین نہ نکل جائے, کیونکہ ٹرین نکلنا ایک حرج ہے. تو آپ چھوڑ دیں سنت موقع, صرف 2 فرض پڑھیں آپ. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی, بڑی مشکل سے وہ کہیں ایئر ہوسٹس سے پٹا کر کے جگہ ملتی ہے 2 فرض پڑھنے کی, وہاں آپ نے 4 سنتیں بھی شروع کر دی تو عملہ پریشان ہوگا, تو یہ ایک ٹینشن ہے, تو وہاں آپ 4 سنتیں چھوڑ دیں, بلکہ کتنی پڑھیں, صرف 2 فرض پہ اکتفا کریں. یہی ٹینشن اگر سفر میں نہیں ہے, گھر میں بھی ہے, تو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ. کیا مطلب, آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, آفس جانا ہے آپ نے, صحیح ہے نا, لنچ ٹائم ملتا ہے نا آفس میں لوگوں کو, تو آپ کہیں آنکھ لگ گئی تھی, دیر سے اٹھے, اب آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس صرف 4 فرض کا ٹائم ہے, سنتوں میں لگ گیا تو آفس میں لیٹ ہو جاؤں گا, وہاں باس کی جھاڑ پڑے گی, تو آپ سفر میں نہیں ہے تو بھی سنت موقدہ, ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے, سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. تو سنت موقدہ کا تعلق حقیقت مشقت کے ساتھ ہے, کہ حقیقت میں اگر آپ ٹینشن میں ہیں, مشقت میں ہیں, حرج واقع ہو رہا ہے, تو سفر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں, حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور حقیقت میں اگر ٹینشن نہیں ہے, ریلیکس ہیں, تو نہ حضر میں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ اب میں سفر میں کب سنتیں پڑھتا ہوں, کب نہیں پڑھتا, اصول یہ ہے کہ جب میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں یا جہاز میں, تو صرف 2 فرض یا 2 فرائض پر اکتفا کرتا ہوں, فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی سنت نہیں پڑھتا, کیونکہ ٹرین میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. قبلہ رخ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر, لوگوں کا سامنے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات, اور وہ لوگ, کوئی چائے والا آتا ہے وہ لے کے کھڑا رہتا ہے جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے, تو وہاں دوسرے بھی تنگی میں, آپ بھی تنگی میں, تو صرف فرائض پر اکتفا کرو, سنتیں چھوڑ دو. اسی طرح اسٹیشن پہ اتر گئے, سنتوں میں لگ گئے, ٹرین نہیں بھی نکلے تو خطرہ لگا رہتا ہے, یار ہارن بجا تو فرض کھٹائی میں پڑ جائے گا نا, ٹینشن رہے گی. پھر دوسرا, اسٹیشن پہ ٹائم کم ہوتا ہے, آپ نے وضو بھی کرنا ہے, گھر والوں کے لیے کچھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو تو کوئی خربوزہ بھی خریدنا ہے, آم بھی خریدنا ہے, وہاں سے کبھی کبھار چائے بھی لے لیتا ہے آدمی, تو اس ٹائم میں وقت سنتوں میں وقت لگا لیا تو وہ ٹینشن. تو بھائی یہاں سنتیں چھوڑ دیں, صرف فرض پر اکتفا کریں, ٹھیک ہے نا, اور فرض بھی مختصر پڑھیں, گاڑی میں آ کے آرام سے بیٹھ جائیں, پھر بیٹھے بیٹھے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں آپ. کیا خیال ہے؟ نفل نماز تو جہاں چاہے منہ کر کے پڑھ لو, سیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہو, وہ گاڑی کی بات کر رہا ہوں, گاڑی میں جہاں چاہے, ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی ادھر منہ کر کے نمازیں شروع کر دیں. لیکن جب کسی مقام پہ پہنچ گئے, اب آپ لاہور گئے اور لاہور آپ کا 3-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے, تو آپ اب بھی مسافر, لیکن وہاں آپ کسی کے گھر جا کے ٹھہرے, پھر وہ آپ کو اے سی روم ملا ہوا ہے, آپ آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, پھر آپ سنت موقدہ پڑھیں گے. فرض تو 2 ہی پڑھتے رہیں گے, لیکن سنت موقدہ پوری پڑھیں گے. وہاں یہ کہنا کہ چونکہ سفر ہے تو سنت موقدہ چھوڑ دوں, یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہوگی. بعض سے بات نکلتی ہے, بعض لوگ آج کل نئے یہ بھی کہنے لگے ہیں سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا, بس فرض پڑھنا ضروری ہے, سنت موقدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی دلیل لاؤ سنت موقدہ کی. ان لوگوں کا ایک الزامی جواب ہے,
الزامی جواب یہ ہے، دیکھو فجر کی نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ قیام فرض ہے، تلاوت فرض ہے، رکوع سجدہ فرض ہے. اب امام صاحب فجر کی نماز انا آتینا سے پڑھنا شروع کر دیں روزانہ. بھائی میں فجر پڑھاتا ہوں نا، میں سورہ فاتحہ پڑھوں، اس کے بعد پڑھوں بسم اللہ کر کے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانک هو الابتر، رکوع میں چلا گیا. پھر دوسری رکعت میں بھی قل واللہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا. اتنی شارٹ کر دوں میں فجر کی نماز، تو میں نے کوئی فرض واجب چھوڑا فجر کا؟ نماز میری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن قابل ملامت ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ لوگ بولیں گے امام صاحب یہ مغرب کی نماز نہیں ہے، یہ فجر کی نماز ہے. تو میں کہوں کوئی حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض ہے. تو ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ نبی نے جب بھی فجر کی نماز پڑھی ہے قرات لمبی کی ہے، ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا. اور امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ پہلے سفر میں اور حضر میں 2 رکعتیں ہی ہوتی تھی ہر نماز میں، لیکن پھر اللہ نے حکم منسوخ کیا، سفر میں تو 2 رہنے دی اور حضر میں 4 کر دی سوائے فجر کے، اس لیے کہ اس میں قرات کیا ہوتی ہے؟ لمبی. تو کوئی بھی فجر کی قرات کو واجب نہیں کہتا، لیکن وہ کام جو واجب نہ ہو پھر بھی آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہ ہو، چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے. اس کام کو سنت کہتے ہیں، مگر عام سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ، وہ سنت کہ جس کے چھوڑنے پر آپ قابل ملامت قرار پائیں گے، آپ کو اس کے نہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں اسے چھوڑنے کا گناہ فرض کی طرح نہیں ہوتا، فرض چھوڑنا تو کفر کے قریب لے جاتا ہے نا آپ کو، فرض نماز ہی چھوڑ دو. لیکن فجر میں اتنا اختصار کہ روزانہ انا آتینا پڑھ رہے ہو، قل واللہ پڑھ رہے ہو، تو اس عمل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نماز کا واجب چھوڑ دیا، اس لیے کہ واجب چھوڑتا تو سجدہ سہو کرنا پڑتا نا اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرض چھوڑ دیتا تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز بھی ہو رہی ہے، نہ سجدہ سہو ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ایسے امام کو لوگ لتاڑنا شروع کر دیں گے. لوگ بولیں گے یار ہم جہاں بھی گئے ہیں فجر میں کچھ لمبی قرات ہوتی ہے، یہ کیا روزانہ انا آتینا پڑھ رہے ہو؟ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، کوئی عذر ہوگا بھائی، کوئی مشقت ہے، کوئی تکلیف ہے، امام صاحب کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا، انہوں نے انا آتینا کر کے سلام پھیر دیا. لیکن اگر آپ روز یہ کام شروع کر دیں گے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو سنت مؤکدہ بھی اس سنت کو کہتے ہیں جو نبی نے پابندی سے کی ہے، لہذا آپ کو بھی اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اسے چھوڑنے پر آپ بھی قابل ملامت ہوں گے، چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. انگلیاں اٹھیں گی آپ کی طرف، کیسا نالائق آدمی ہے، سنتیں نہیں پڑھتا، وہ تو سنتیں پڑھے بغیر کہاں جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں نا تو صحیح کہتے ہیں. ہاں گھر میں جا کے پڑھ لے تو اچھی بات ہے، بعض گھر میں بھی نہیں پڑھے، مزے نہیں پڑھ رہے. تو یہ جو نماز سے پہلے سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 سنتیں، بہت تاکید ہے ان 2 سنتوں کی، حالانکہ نہ وہ واجب ہیں نہ وہ فرض ہیں، لیکن عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا سنتوں میں 2 قسمیں، ایک سنت جس کا مقام کم ہوتا ہے، ایک سنت جس کا مقام زیادہ. تو جس کا مقام زیادہ ہے اس کو فقہا نے اس کے لیے ایک ٹرم ایجاد کر لی کہ ہم اس کو سنت مؤکدہ کہا کریں گے. اب کوئی کہے کہ سنت مؤکدہ کا لفظ حدیث میں دکھاؤ تو یہ پاگل ہونے کی علامت. بھائی سنت مؤکدہ تو حدیث میں ملتی ہے، یہ لفظ حدیث میں نہیں ملتا. یہ فقہا نے آسانی کے لیے ایک لفظ وضع کیا ہے تاکہ جو چیز زیادہ اہمیت کے ساتھ ثابت ہوگی اس کو ہم یہ نام دیا کریں گے تاکہ عوام کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. اسی سے وطر کے واجب ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر کی جو نماز ہے نا 3 فرض، وہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ ان کا درجہ سنت مؤکدہ سے اونچا ہے. وہ کیا ہے؟ واجب. اب لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی فرض نمازیں تو اسلام میں صرف 5 ہیں، یہ چھٹی کہاں سے نکال لی امام حنیفہ نے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی فرض تو میں بھی 5 مانتا ہوں، لیکن ہم نے وطر کے بارے میں جو حدیثیں دیکھی تو حدیثوں سے اتنی تاکید ہے حدیثوں میں کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کا مقام سنت مؤکدہ سے اوپر ہے. کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے، سنو وہ وطر کی نماز ہے. یہ حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سنو وہ کون سی نماز ہے؟ وطر ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اضافہ اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اس میں اضافہ کر دیا ہے تو اضافے کا مطلب جو 5 نمازیں تھیں نا ان میں ایک کا کیا کر دیا ہے؟ اضافہ. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی فرض ہے. لیکن ہم دوسری تمام احادیث کو دیکھتے ہیں اور اس پر امت کا اجماع دیکھتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اسلام میں چھٹی کوئی فرض نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے متواتر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے، دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ عام سنت مؤکدہ سے اوپر اور فرائض سے نیچے ہے.
تو اب اس کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ عام سنت مؤکدہ سے زیادہ تاکید والی نماز ہے کہ عام سنت مؤکدہ تو وہ ہیں جن کو آپ اگر مشقت ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایسی ہے کہ مشقت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا فرض ہے؟ نہیں فرض نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ نہ تو چھوڑ سکتے ہو اور نہ فرض کی طرح اس کی تاکید ہے۔ تو پھر امام حنیفہ نے ایک ٹرم ایجاد کی، واجب کی اصطلاح ایجاد کی کہ میں ایسی عبادت کو یا ایسے حکم کو واجب کہوں گا جو شریعت میں فرائض کی طرح تو ضروری نہیں ہے لیکن آپشنل بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے واجب کا لفظ ایجاد کیا کہ میں جب کسی چیز کو واجب کہوں گا تو میری مراد یہ ہوگی کہ وہ نہ تو فرض کی طرح ضروری ہے اور نہ سنت مؤکدہ کے مقام کی، بلکہ اس سے اوپر کی چیز ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں دکھاؤ وتر واجب ہے، تو بھئی یہ واجب تو ایک اصطلاح ہے، اصطلاحات کا تعلق لغت سے ہوتا ہے، ٹرم سے ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن و سنت سے یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ وتر کی اہمیت سنت مؤکدہ سے زیادہ ہے اور پانچوں فرائض سے کم ہے، یہ دکھا سکتے ہیں، یہ لفظ نہیں دکھا سکتے۔ یہ لفظ فقہا نے ایجاد کیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ نہیں یاری بات سمجھ، تو اس سے پتہ چلتا ہے امام ابو حنیفہ معمولی ذہانت کے آدمی نہیں تھے۔ اب دوسرے فقہا نے وتر کو سنت مؤکدہ کہا لیکن چھوڑنے کی اجازت وہ بھی نہیں دیتے۔ بھائی جب سنت مؤکدہ ہے تو کبھی کبھار تو چھوڑنا جائز ہونا چاہیے، حرج میں چھوڑنا، وہ کہتے ہیں نہیں بہت تاکید ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ وتر کی نماز کا کیا حکم ہے، انہوں نے فرمایا کہ اما کا فرض فلا، فرض کی طرح نہیں ہے لیکن سنت نبی ہے، نبی کی سنت ہے۔ غالباً حضرت علی کا قول ہے یا کسی دوسرے صحابی کا، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ اما یعنی فرض کی طرح تو نہیں ہے لیکن یہ نبی کی سنت ہے، فلا ينبغي لأحد ان يتركه، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ اور لا ينبغي جو ہے نا، لا ينبغي یہ لا يجوز کے معنی میں ہے کہ جائز نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں لا ينبغي کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ مناسب نہیں، لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ مناسب نہیں، لیکن یہ جائز نہیں کے معنی میں۔ جیسے جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ لا ينبغي، وہ کیا ہے جو مشرکین وہ جو کہیں گے نا، نہیں بھائی یہ بھی ہے لا ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے، مناسب کا مطلب ناممکن ہے اس کے لیے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے۔ اسی طرح ایک اور آتا ہے وہ سورہ فرقان میں کہ سورہ فرقان کا جو جہاں سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا، اس سے پہلا والا رکوع، اس سے پہلے والے رکوع میں ہے کہ فلا ينبغي لا ينبغي لنا ان نشرک، کہ ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتے۔ حالانکہ مناسب نہیں اس کا مطلب ہے ہمارے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں۔ تو حضرت علی کا یہ اثر ہے یا کسی دوسرے صحابی کا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ وتر کی نماز کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے فرض نہیں ہے جیسے پانچوں فرائض فرض ہیں، لیکن یہ تمہارے نبی کی سنت ہے لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دے۔ سوال پہ تو جو سنت ہوتی ہے وہ تو ترک کرنا جائز ہوتا ہے نا، وہ فرض تھوڑی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے بلکہ نبی کا طریقہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ نبی کا طریقہ ہے لیکن اس سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی کی وہ سنتیں جنہیں ترک کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان سنتوں کو امام ابو حنیفہ واجب کہتے ہیں، اور وہ سنتیں جن کو چھوڑنے کی یعنی چھوڑنے کی اجازت ہے مگر چھوڑنے والا پھر بھی قابل ملامت ہوگا، یعنی اتنی اجازت نہیں ہے کہ چھوڑتے چلے جاؤ اس کو، تو ایسی سنت کو فقہا نے ایک نام دے دیا سنت مؤکدہ کا۔ اور وہ سنتیں جو بالکل اختیاری ہیں چاہے ساری عمر کے لیے چھوڑ دو، تو ان سنتوں کو نام دے دیا فقہا نے سنت غیر مؤکدہ۔ تو یہ اصطلاحات بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان عبادتوں کا جو حکم ہے وہ بھی بعد میں نکالا ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وتر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ واجب کا مطلب ایک ٹرم ہے، آپ اس کو واجب نہ کہیں کچھ اور کہہ لیں، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس آپ کہیں یہ سنت ہے لیکن ہم کہیں گے چھوڑنے کی اجازت وتر کی نہیں ہے۔ رہا یہ حدیث کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور میں حج کروں گا اور میں یہ کروں گا، آپ نے فرمایا بس جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ تو اس میں تو کہیں وتر کا بھی ذکر نہیں ہے اور کہیں جناب، تو بھائی اس میں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے نا، اس پر میں انشاءاللہ کبھی ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس حدیث کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سنت مؤکدہ کی ضرورت نہیں، ان صحابہ نے تو کہا تھا بس میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور حج کروں گا، تو اس میں اور بہت ساری عبادتیں جن کو آپ بھی فرض کہتے ہو
لازم کہتے ہو, ہم بھی لازم کہتے ہیں, اس میں تو اس کا بھی ذکر نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے, اس حدیث کے ظاہر پہ کسی فقیہ کا عمل نہیں ہے. تو اس لیے سفر میں جب جایا کریں, اگر ٹینشن کی حالت میں نہ ہو, سکون اطمینان کی حالت میں ہو, تو سنت موقدہ بھی تمیز سے پڑھا کریں. ہاں ٹینشن ہے, جلدی ہے, پھر چھوڑ دیں, کیونکہ پھر بھی فنٹر گیری کریں گے, اب آپ کو بھی نقصان ہوگا, گھر والوں کو بھی. بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹیشن پہ, پوری سنت موقدہ تمیز سے شروع کر دی. ابے ٹرین ہارن بجا رہی ہے بھائی, اور آپ امام بھی ہو, لوگ آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں, 2 فرض پڑھاؤ, بیٹھو یار جا کے. پھر وہ فرض شروع کرتے ہیں تو وہ پوری سنت قرات, فرض میں کیا شروع کر دیں گے, اتنی لمبی قرات شروع کر دیں گے. لوگوں کا ایمان کا امتحان لے رہے ہیں. اب وہ ہارن بجنا شروع ہوتا ہے, پبلک مقتدی پیچھے سے کھسکنا شروع. تو جنت کے جو نچلے درجے میں جائے گا وہ سب سے پہلے کھسکتا ہے, جو جنت الفردوس والا وہ آخر تک امام کے, یعنی اس طرح امتحان لے رہے ہوتے ہیں امام صاحب. تو اسٹیشن پہ نماز پڑھنی ہو, جہاز میں نماز پڑھنی ہو, بہت مختصر کرتے ہو, انا تینا پڑھ لیں فجر میں آپ, کیونکہ سفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں مشقت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھی ہے, اور فجر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی ہے. لیکن جب اطمینان کی حالت میں آ گئے, پھر فجر میں انا تینا نہیں پڑھی جائے گی بھائی. فجر میں پھر طوال مفصل, لمبی لمبی صورتیں. سب سے لمبی نماز کون سی ہوتی ہے, قرات فجر کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کے خلاف کرنا قابل ملامت ہے. تو یہ فقہا سے دین سیکھا کریں, باقی لوگوں سے دین سیکھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ بیچاروں کو, ٹرم سے واقف نہیں ہے, اصطلاحات سے واقف نہیں ہے. تو وطر بھی سفر میں بہرحال پڑھنے پڑیں گے, اور وطر 3 ہی ہوتے ہیں, وہ 1.5 نہیں بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو امام حنیفہ کی رائے کے مطابق وطر سفر میں آپ سنت موقدہ تو جب چھوڑ سکتے ہیں جب مشقت ہو, لیکن وطر کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. وہ سفر میں بھی پڑھنے پڑیں گے اور حضر میں بھی, اور ان کی قضا بھی ہے کیونکہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے. یہ ہے جی, نہیں کیا رہ گیا. خواتین جب شوہر سے خلا لیتی ہیں تو عدت کریں یا نہ کریں؟ میرے بھائی, جب خلا لیں اور شوہر خلا نامے پہ سگنیچر کر دے, شریعت کے مطابق وہ خلا صحیح بھی ہو جائے, تو جب شوہر نے سگنیچر کیے اس وقت سے خاتون کی عدت شروع. یہاں بھی وہی بات جو میں نے بیان سے پہلے کہی تھی, شریعت کے احکام میں آسانی ہے مگر لچک نہیں ہے. اب خواتین کیا کرتی ہیں کہ میاں کے انتقال کی خبر آئی, اللہ نے کہا جو عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو روک لیں گی, نکاح سے بھی روکیں گی, گھر سے باہر نکلنے سے بھی روکیں گی, زینت سے بھی روکیں گی, بہت ساری چیزوں سے رک جائیں گی. اسلام سے پہلے 2-2 سال کی عدت ہوا کرتی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ میلے کچیلے پکڑے کپڑے پہنو. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بکری کی مینگنیاں اس کے قریب لا کے ڈالتے تھے, بدبو میں رہے. اسلام نے یہ ٹینشن ختم کی. اسلام نے کہا گندگی کو دور کر سکتی ہے, اور 2 سال کی عدت نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی, صحیح ہے نا. اور یہ گند بلا نہیں ہوگا, نہا بھی سکتی ہے, خوشبو زینت اختیار نہ کرے, زینت چوڑیاں نہ پہنے, خوشبودار تیل نہ لگائے, نہائے دھوئے, میل کچیل دور کرے. اور جو اب محرم رشتہ دار ہے ان سے مل بھی سکتی ہے, جبکہ زمانے جاہلیت میں بالکل 2 سال کے لیے اس کو سب سے دور کر دیا کرتے تھے, اور بڑے مصیبت میں رہتی تھی وہ بیچاری. اسلام نے عورت پر احسان کیا, عدت ختم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی, اور اس میں بھی بہت ساری. پھر یہ کہ اگر کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو دن میں جا سکتی ہے کمانے کے لیے, کیونکہ وہ بھوکی مرے گی, ورنہ دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے. کسی ایسے گھر میں شوہر کا انتقال ہوا جو کہیں آبادی سے دور ہے, اور وہاں عورت کے ساتھ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ڈر ہے, وحشت ہے, اکیلے تنہائی ہے, تو پھر گھر چینج بھی کر سکتی ہے. اتنے آسانیاں دے دی. اس سے زیادہ اگر آپ آسانی دیں گے تو یہ پھر شریعت پر بولو بھائی زیادتی. اب آسانیاں کیا دے رہے ہیں لوگ؟ اب آسانیاں دے رہے ہیں کہ عورت کا شوہر کا انتقال ہوا ہسپتال میں, خاتون اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہسپتال پہنچ رہی ہیں, حالانکہ قرآن کہہ رہے موت ہوتے ہی عدت شروع. چہرہ دیکھنا یہ کوئی شرعی ضرورت بولو بھائی نہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں عورت کو اپنے شوہر کے انتقال کی خبر پہنچی, فوراً کہاں جہاں بھی ہوگی کہاں پہنچے گی؟ شوہر کے گھر میں بھاگے. بس وہ جہاں شوہر کے ساتھ رہا کرتی, ماں باپ کے گھر میں نہیں, جہاں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی فوراً وہاں اپنے گھر میں چلی, وہاں سے پھر حال حوال معلوم کرے. وہ ہاسپٹل اپنے شوہر کی میت دیکھنے, بھئی اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے نہ, آپ کے مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا, مولوی اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ بھی تو کوئی ذات ہے بھائی, وہ بھی تو کچھ قانون بنا سکتا ہے. اس کو بالکل ہی اپنی لغت سے نکال دیا آپ لوگوں نے. وہ کہہ رہے کہ نہیں جا سکتی, وہ کہہ رہے جب مر گیا تو گھر جائے, آپ کہہ رہے نہیں ہاسپٹل جائے. اس کا مطلب آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اللہ نے کہہ دیا کہاں جائے گی وہ؟ گھر میں جائے گی. گھر میں اس کو میت لا کے دکھا دو, ہاسپٹل عورت نہیں جائے گی. گھر میں لے آئیں عورت کے لیے, اس کے شوہر کو لے آئیں, بھائی
تمہارے شوہر چلے گئے دیکھ لو تاکہ اطمینان ہو کہ واقعی چلے بھی گئے ہیں. بعض دفعہ جھوٹی افواہیں بھی ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو شادی ہو گئی پھر وہ نکل کے آ گیا کہیں سے. تو دیکھ لو بھائی تمہارے میاں جا رہے ہیں دنیا سے, جو کچھ کہاں سنا وہ تو ویسے ہی, اب تو خیر وہ کیا بیچارہ کرے گا, وہ تو اب اس سے بڑا شریف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. خیر پھر زینت اختیار نہیں کر. پھر خواتین نے عدت کا ساشے نکال لی ہیں, 40 دن کی عدت. نیڈو کے ساشے مارکیٹ میں مل رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. پتی کے ساشے مل رہے ہیں, عدت کے 40 دن کے ساشے. کہتے ہیں ایک بڑی عدت ایک چھوٹی عدت. عدت پوری 4 مہینے 10 دن ہی ہوتی ہے, 130 دن بنتے ہیں, وہ گزارنی پڑے گی. اس میں 40 والا ساشا نہیں ہے. پھر اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو دن میں جاب کے لیے جا سکتی ہے, زینت اختیار کیے بغیر جائے اور اپنے کام سے کام رکھ کے واپس آ جائے, مردوں سے میل جول نہ رکھے. لیکن اگر شوہر نے وراثت چھوڑی ہے اور بینک میں اتنا پیسہ چھوڑ کے گیا ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن اپنی جو وراثت سے ٹائم گزار سکتی ہے, پھر اس کو جاب کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. عدت کے بعد جاب تلاش کرے. آج ان احکام پر عمل نہیں ہوتا. بچوں کو مجھے ایکچولی بچوں کا پیپر ہے آج, تو مجھے بچوں کے ساتھ جانا ضروری ہے, پڑھانا میری مجبوری ہے. تو بچوں کے بھائی نہیں, بچوں کو آپ اسکول نہیں لے جا سکتی, یہ شرعی ضرورت نہیں ہے. ایسے تو ضرورتیں پھر بڑھاتے چلے جاؤ, وہ تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے ضرورتوں کی. تو جتنا اللہ اس کے رسول نے اجازت دے دی بھائی اتنا ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. تو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ رکھیں, پھر اللہ نے اجازت دی ہے پھر زینت اختیار کریں, پھر ٹھیک ہے. جیسے دوسری عورتیں اس طرح آپ بھی ہیں. تو ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ 4 مہینے 10 دن کے بارے میں نا کچھ گنجائش مانگی. آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے, 2 سال کی عدتیں ہوتی تھیں, کتنی لمبی لمبی, تو اللہ نے احسان کر کے اتنا کر دیا. تو اب کم از کم یعنی مفہوم حدیث کا یہ کہ اب کم از کم اس پر تو عمل کرو نا. اسی طرح خواتین کو طلاق ہوتی ہے, وہ گھر میں نہیں بیٹھتی ہیں آرام سے, وہ پھر گھر سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں. بھائی طلاق ہو گئی ہے تو اب عدت کہاں ہوگی, بولو بھائی, گھر میں. پھر طلاق اگر رجعی ہے تو زینت اختیار کر سکتی ہیں تاکہ شوہر کے دل میں رغبت پیدا ہو, طلاق سے رجوع کرے. لیکن طلاق اگر بائن ہے, نکاح ختم ہو گیا ہے, تو اب اس عدت میں بھی زینت اختیار نہیں کر سکتے. طلاق یافتہ خواتین تو آج اسی طرح بن ٹن کے بیٹھی ہوتی ہیں. بھائی عدت پوری ہونے دو, پھر آپ زینت اختیار کریں. تو یہ اللہ کے حکام ہے, دنیا میں عمل نہ کرو, آخرت میں لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے قرآن میں ایسے ہی تھوڑی بیان کر دیا تھا. یہ فقہاء نے بیان کیا, عدت کا مسئلہ اتنا اہم ہے. قرآن نے صاف کہا ہے طلاق یافتہ عورت کو گھر سے مت نکالو, نہ وہ خود گھر سے نکلے. سورہ طلاق میں اللہ نے خود کہا, ہمارے ہاں طلاق دیتے ہی دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتے. قرآن صاف کہہ رہے لا تخرجوہن من بیوتہن, ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. کیسے الفاظ ہیں, حالانکہ وہ گھر تو آپ کا ہے نا, لیکن قرآن اس وقت اس گھر کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے, عورت کی, کیونکہ شوہر کا گھر کس کا ہوتا ہے, عورت کا. تو اللہ نے اس میں ایک ہمیں ترغیب بھی دی ہے کہ مرد یہ تانا دے سکتا ہے یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, جہیز میں نہیں ملا تھا, نکل یہاں سے, کہہ سکتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اپنا گھر کہہ رہا ہے, لیکن میں اس وقت اس کو تیری بیوی کا گھر کہہ رہا ہوں, اس کو اس کے گھر سے مت نکال. عورت کا گھر وہ ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہو, چاہے ملکیت اس کے شوہر کی بھی ہو, لیکن پھر بھی اللہ اس کو بیوی کا گھر کہہ رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. فقہا کہتے ہیں کہ اگر مرد 3 طلاقیں دے دے اور عورت کو خطرہ ہو کہ مرد کی نیت خراب ہو جائے گی, 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے, تو پھر مرد کو حکم دیا جائے گا کہ تم 3 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کیونکہ عورت کو گھر میں رہنے کا رائٹ کس نے دیا, اللہ نے. صرف رائٹ نہیں, حکم دیا ہے, اور اللہ نے مرد کو کہا کہ تم نہیں نکال سکتے. لہٰذا اگر خطرے کا اندیشہ ہے تو پھر خاندان والے مرد کو کہیں گے کہ آپ نے طلاق جب تک دی ہے, آپ کی بیوی کی عدت جب تک پوری نہیں ہو جاتی, آپ 3 مہینے کے لیے اپنا بندوبست کہیں اور کرو. لیکن ہمارے یہاں ان احکام پر عمل نہیں ہوتا, اور ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد کہیں سے فتویٰ لے آئے گا, بیوی کو حلال کر لے گا. اس لیے ہم عورت کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ابا کے گھر جا کے عدت گزاریں, ورنہ یہ کم وقت کسی بھی وقت اس کی نیت چینج ہو سکتی ہے. فتوے تو آج کل مارکیٹ میں کہیں سے بھی لے آؤ, وہ مل جاتے ہیں ہر طرح کے, تو کچھ بھی کر لے گا وہ. تو اتنے اہم حکام ہیں, خواتین بھی عمل نہیں کر رہی, مرد بھی عمل نہیں کر رہے, تو پتہ نہیں کیا کرو گے یار اللہ کے بندو. اللہ نے جو اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, دیوبندی بریلوی اہل حدیث, تو قرآن کے موٹے موٹے صاف ستھرے احکام ہیں. ولا یخرجنا, خود بھی ان کو نکلنے کی اجازت نہیں, تمہیں بھی ان کو گھر سے باہر نکالنے کی اجازت. ایک صورت میں اجازت ہے, یاتینا بفاحشۃ مبینہ, کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. کیا مطلب, زنا کر رہی ہوں خدا نخواستہ, تمہیں ڈر ہے کہ میرے گھر میں کوئی گڑبڑ کر دے گی, اس کا بوائے فرینڈ یہاں بھی آ کے ملنا شروع ہو جائے گا, میری عزت کا جنازہ نکال لے گا. یا یہ کہ بد زبان بے انتہا ہو, آپ کو ڈر ہو کہ اس کو میں نے اپنے گھر میں چھوڑا تو یہ کچھ ایسا الٹا سیدھا کر دے گی, کم بخت زہر نہ ملا دے, صحیح ہے نا, بعض دفعہ ایسی دشمنی ہو جاتی ہے. یا کچھ ایسا کچھ نہ کر لے اتنے برے اخلاق سے کہ میں اس کے گلے ہی دبوں. بعض دفعہ اتنا زیادہ اخلاق خراب ہو جاتے ہیں نا,
تو ایسی کوئی خطرناک کنڈیشن ہو تو ایک الگ بات ہے. عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورت طلاق کے بعد شوہر کے گھر سے باہر نکلے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ اس کے رسول کے احکام ہے جس پر عمل کرنا پڑے گا. اچھا میرے بوائے جلدی جلدی. حضرت صاحب ناچیز محمد ایجنسی میں بنات کا مدرسہ کھولا ہے, آپ دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. چرس پینے کے بعد بندوں کے 40 دن حرام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چرس حرام ہے کہ چرس حرام ہے بھائی. شراب کے بارے میں تو ہے کہ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی, تو چرس بھی شراب کے قریب قریب ہے. 40 دن تو کم از کم 20 دن تو نہیں ہوگی, تو نہ پیا کریں چرس. لیکن اب یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیں, نماز تو فرض تو بہرحال پڑھنا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے چونکہ شراب پی لی تو اب نماز تو قبول ہوگی. قبول ہونے کا مطلب ہے کہ جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا, باقی فرض ادا ہو جاتا ہے. نماز چھوڑنے کے گناہ سے آپ بہرحال بچ جاؤ گے, تو پڑھیں ضرور. بس کیا بول رہا ہے بھائی؟ بینک سے, اسلامی بینک سے گاڑی نکلوانا جائز ہے اور سودی بینک سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے. کوئی سوال پوچھ رہا ہوں, کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں آپ, کھڑے کے بیٹھے بیٹھے بھی پوچھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر نہیں بولنا, ویسے فون پہ سارا دن بجتا رہتا ہے فون. ہاں, گھر اگر آپ نے بیچا ہوا ہے کرایہ دار کے ساتھ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر کرایہ وہ لینا شروع کر دے گا. ہاں, وہ قبضہ کا ضروری نہیں ہے اس میں. ٹرین میں قبلے کا تعین کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. یاد رکھو ٹرین کا رخ چینج ہوتا ہے, قبلے کا رخ چینج. آج کل ایک دیسی طریقہ ہے, ایک سیکنڈ ان کا جواب ہو جائے. ایک قبلہ پہچاننے کا دیسی طریقہ ہے, ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے. دیسی طریقہ یہ کہ کھڑکی سے سر باہر نکالیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد آئے گی. میں نے تو تجربہ کیا ہے, ٹرین میں آپ جب بھی جائیں, اگر اے سی پارلر میں بیٹھے ہیں, سر باہر نہیں نکل سکتا, تو شیشے پہ آنکھ رکھ کے بیٹھ جائیں. وہ بھی نہیں ہو سکتا, چلے جائیں دروازے پہ کھڑے ہو جائیں احتیاط کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو. دروازہ کھولیں اور دیکھیں, تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نا. دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے, حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں, حفاظت. کیا مطلب؟ اس میں کیئر کرنی پڑے گی آپ کو. تو یہی ہے کہ پہلے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی, پہلے سے دیکھ لو واش روم میں پانی ہے یا نہیں ہے, ایسا نہ نماز کا وقت آئے پانی نہ ہو. پہلے سے دیکھ لو قبلہ کدھر ہے, ایسا نہ ہو وقت آئے پھر ٹائم اتنا تھوڑا رہ جائے کہ قبلہ دیکھنے لگے تو نماز کا ٹائم ہی نکل جائے. تو یہ حفاظت کا مطلب پہلے سے آپ کو اس کی کیئر کرنی ہے. تو آپ جائیں ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد. الحمدللہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, گاؤں میں بھی مسجدیں ہیں, اسٹیشن پہ بھی ہوتی ہیں. تو اس سے آپ کو جو محراب کا رخ سے پتہ چل جائے گا قبلہ کدھر ہے. نہیں تو کسی سے پوچھ لیں قبلہ کدھر ہے, احترام کے ساتھ پوچھ لیں بھائی قبلہ کدھر ہے. وہیں ٹرین کے عملے کو بھی پتہ ہوتا ہے. نہیں تو پھر آپ اپنے موبائل میں ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور وہ جو ہے قبلہ ڈائریکشن, اینڈرائڈ موبائل سب کے پاس ہی ہوتے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے تو پڑوسی کو بول رہے ہیں یار ذرا قبلہ ڈائریکشن کی اینڈرائڈ کر کے مجھے دکھا دو. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہ خود قبلے کی طرف ایرو بن کے آپ کو دکھا دے گا. اور اس سے بھی ایک اور طریقہ یہ جہازوں میں بھی کام آ سکتا ہے, جو ابھی طریقہ بتا رہا ہوں. جہازوں میں آپ کو ایئر ہوسٹس بتا دے گی قبلہ کدھر ہے. اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی گوگل میپ کھول کے دیکھ لیں کہ میں کدھر سے کدھر جا رہا ہوں, صحیح ہے نا, اور سعودیہ کہاں ہے. تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاز کا رخ ادھر ہے, دم اس کی تھائی لینڈ کی طرف ہوگی, تو سر کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا, یا تھوڑا سا یوں ہوگا. اس میں پورا ناک کی سیدھی میں پڑنا ضروری نہیں ہے, تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے چلے گا, ٹھیک ہے نا بھائی. قبلے کی طرف رخ جب ہم کرتے ہیں تو 45 ڈگری ادھر 45 ادھر, اس سے کم اگر ہو جائے نا تو بھی نماز ہو جاتی ہے. اس کی دلیل قرآن سے کیا ہے وہ کبھی اور کسی اور وقت دوں گا پھر, کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. تو 4 سمتیں ہیں, تو اللہ نے ہر سمت 90 ڈگری کی 45 ڈگری کی ہوتی ہے. تو اللہ نے بیت اللہ کی سمت کی طرف حکم دیا ہے, عین بیت اللہ کی طرف حکم, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی جانب. تو 4 سمتوں میں سے وہ سمت جو مسجد حرام کی جانب ہے. تو 360 ڈگری کا ہوتا ہے نا پورا گول دائرہ. اب بھائی 360 ڈگری کو 4 حصوں میں تقسیم کرو تو ایک سمت کتنے کی ڈگری کی بنے گی؟ 45 کی بنے گی, 90 کی بنے گی, 90 کی. تو 90 میں 45 ادھر 45 ادھر. تو اگر بیت اللہ ادھر ہے تو 45 سے کم ادھر بھی ہو سکتے ہو, 45 سے کم ادھر بھی. تو نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ سمت وہی ہے. جان کر ایسا نہ کرو, لیکن اگر ہو گیا تو ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو سفر میں آپ نے کیا کرنا ہے, وہ لے کے یا پہلے سے نقشہ دیکھ لو کہ یوں سے یوں جائیں گے تو پھر ادھر اسی سائڈ پہ ہوگا, تو اسی سائڈ پہ نماز پڑھ لو, تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے. ہمیں تو ہمیشہ قبلہ ملا ہے الحمدللہ, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قبلہ نہ ملا ہو, سب جگہ ہی پتہ چل جاتا ہے. اور جو لوگ پنجاب آتے جاتے رہتے ہیں, کراچی میں جو ہمیشہ جو ہے نا ہم ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتے ہیں اور قبلہ ہمیشہ ویسٹ کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا ساؤتھ کی طرف جائیں گے
جیسے ابھی قبلہ یہاں ہے تو قبلہ ادھر کو گھومے گا. رہنے دو بھائی, کچھ سائنسدانی زیادہ ہو گئی ہے, پرچہ دے ختم ہو گئے بھائی. نارتھ سے جب آپ ساؤتھ کی طرف جائیں گے, سوری ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جائیں گے نا, اور قبلہ کدھر ہے؟ ویسٹ میں. تو ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ, سوری ہاں نارتھ اور ساؤتھ. تو آپ جا رہے ہوتے ہیں ساؤتھ سے نارتھ کی طرف. ساؤتھ سے جب یہاں آپ یوں کر کے پڑھ رہے تھے, تو جب ادھر جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا خود بخود یوں گھومیں گے آپ. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا, پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نماز پڑھے ہی نہیں, کیونکہ نماز ان لوگوں پہ فرض ہے